بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بشنو از نیچو حکایت می کند، بشنو از نیچو حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ بشنو از نے بانسری کی بات سنو، چوں حکایت می کند کہ وہ کیا بات بیان کر رہی ہے، وز جدائی ہا شکایت می کند، اور اپنی جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ یہاں بانسری سے مراد انسان کی روح ہے۔ جیسے بانسری ایک بجانے کا آلہ ہوتا ہے جو بانس کے جنگل سے، بانس کے جنگل میں مختلف سائز کے بانس لگے ہوتے ہیں، تو پتلے سائز کا جو بانس ہوتا ہے اس سے کچھ نلکیاں کاٹی جاتی ہیں، اور ان نلکیوں میں سے کچھ نلکیوں کو بانسری بنایا جاتا ہے۔ اور بانسری بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس نلکی میں سوراخ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے سوراخ چھوٹے چھوٹے کیے جاتے ہیں ایک خاص انداز سے، اور اس بانسری کو جب ایک طرف سے بجایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے آواز نکلتی ہے، اور ان سوراخوں کو جو بانسری کے اندر ہوتے ہیں اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ ان سوراخوں پر جب انگلیاں رکھی جائیں تو کبھی کچھ آواز آتی ہے اور کبھی کچھ، یعنی انگلیوں کو مختلف انداز سے اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس سے اس بانسری سے مختلف راگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بانسری کے اندر سے غمگین سی آواز آتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بانسری غمگین آواز میں آواز نکال رہی ہے، تو ذرا اس کی بات سنو یہ کیا کہہ رہی ہے، اور اپنی جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ یعنی یہ اصل میں غمگین اس بات پر ہے کہ میں بانس کے جنگل میں بڑی خوش تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور دوسری بانس کی نلکیوں کے ساتھ، اور اس جنگل میں میرے اوقات بڑے عمدہ گزر رہے تھے کہ مجھے وہاں سے کسی نے کاٹا اور کاٹ کر مجھے بانسری بنا دیا۔ اب میری آواز جو ہے وہ بہت غمگین آواز نکل رہی ہے۔ دراصل یہاں بانسری سے مراد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انسان کی روح لے رہے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے یہ عالم ارواح سے آئی ہے۔ جیسے کہ بانسری بانس کے جنگل سے آئی ہے، اسی طرح انسان کی روح جو ہے وہ عالم ارواح سے آئی ہے۔ اور عالم ارواح جو ہے وہ ایک عالم ہے جہاں پر ساری روحیں جمع ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے وہیں پر ہوتی ہیں۔ ہم بھی دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اور عالم ارواح جو ہے وہ روحوں کا عالم ہے، اور وہاں پر انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت اور معرفت کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے جو بہت ہی اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن ہم عالم ارواح سے پھر عالم اجسام میں آ گئے۔ ہمارے جسم جو ہیں یہ زمین کی مٹی سے بنے ہیں۔ زمین کی مٹی سے ماں باپ نے جو غذائیں کھائیں ان غذاؤں سے خون بنا، خون سے منی بنی، منی سے انسان بنا، یعنی ہم گویا زمین کی مٹی سے ہمارا جسم بنا ماں کے پیٹ میں۔ اور پھر جب یہ جسم ہمارا زمین کی مٹی سے بن گیا تو ہماری روح جو عالم ارواح میں تھی، ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے وہاں سے اٹھا کر اس جسم کے اندر ڈال دی۔ تو
عالم ارواح میں جب ہم تھے تو ہمارے اندر بڑی اللہ کی محبت اور معرفت کی صفت تھی، اور ہم ہر وقت اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کے سمندر میں غرق تھے۔ لیکن جب وہاں سے آ کر جسموں میں آ گئے تو جسموں میں آنے کے بعد، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کی جو صفات ہیں، ظلمت، اندھیرا، مٹی کے اندر ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کدورتیں ہوتی ہیں، تو وہ صفات جو ہیں ہمارے اوپر غالب آ گئیں، روحوں کے اوپر غالب آ گئیں۔ تو اب ہماری روحیں پھر اپنے اصل مرکز کو یاد کر رہی ہیں، یعنی عالم ارواح کو یاد کر رہی ہیں۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بانسری کی آواز اور بانسری کی بات سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، یعنی اپنی روح کی بات سنو کہ تمہاری روح کیا کہہ رہی ہے، اور اپنی جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے، یعنی عالم ارواح سے تم نے مجھے جدا کر دیا۔ وہ عالم جو تھا فرشتوں کا عالم تھا، اور وہ عالم جو تھا اللہ کے قرب کا عالم تھا، اور وہاں میں اللہ کی محبت اور معرفت میں اور اللہ کے قرب میں مشغول تھی، مگن تھی۔ اب مجھے جسم میں آنے کے بعد ظلمت اور اندھیری محسوس ہو رہی ہے، تو بعض اوقات یہ روح جو ہے اندر سے پکارتی ہے، اور وہ روح جو اندر سے پکارتی ہے اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بانسری کی آواز کہہ رہے ہیں کہ بانسری کی آواز سنو، یعنی اپنی روح کی آواز سنو وہ کیا پکار رہی ہے، اور اپنی جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے، یعنی میں اللہ کی محبت اور معرفت کی جو صفات تھیں ان سے جدا ہو گئی۔ اب میرے اندر شہوتیں، غضب اور اسی طرح جو جسم کی صفات ہیں، جو غصہ، اس طرح کی چیزیں میرے اندر آ گئیں۔ تو اب وہ اپنی اصل کو یاد کر کے گویا بانسری غمگین ہے، اور اسی کا نالہ و فریاد کر رہی ہے بانسری، یعنی ہماری روح، اور ان اچھی صفات سے جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کز نیستا تامرا ببرید کز نیستا تامرا ببرید از نفیرم مرد و زن آلیدہ، کہ جب سے مجھے بانس کے جنگل سے کاٹا ہے، میرے نالے سے مرد و عورت سب رو رہے ہیں، سب روتے ہیں۔ یعنی بانسری یہ کہہ رہی ہے، یعنی ہماری روح، کہ جب سے مجھے بانس کے جنگل سے، نیستاں یہ بانس کے جنگل کو کہتے ہیں، کیونکہ بانسری کو فارسی زبان میں نئے کہتے ہیں، اور بانس اور بانسری سب کو نئے کہتے ہیں۔ تو نیستاں یعنی نئے کے رہنے کی جگہ، استاں کے معنی جگہ ہوتی ہے، جیسے پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب یہاں کوئی سوال کرتا ہے کہ پاک لوگ صرف پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ ملک جو بنا ہندوستان کے مقابلے میں اس کو پاکستان کہا گیا، کیونکہ ہندوستان ہندوؤں کی زمین ہے، تو وہاں پر چونکہ بت ہیں اور ہم بتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین بتوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو پاکستان کہتے ہیں، کہ پاک چیزوں، پاک لوگوں کی جگہ، یعنی جو لوگ بتوں کی گندگی سے پاک ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی چونکہ پاکستان کا معنی توحید ہے کہ بتوں کی گندگی سے پاک، اور لا الہ الا اللہ بھی کلمہ توحید ہے، اس لیے اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ تو بہرحال نیستان کے معنی نئے کے رہنے کی جگہ، یعنی بانسوں کا جنگل اور جہاں بانس لگتے ہیں، یہاں نیستان سے مراد عالم ارواح ہے، یعنی ہماری روح جو عالم ارواح تھی، ارواح میں تھی، تو کہتی ہے کز نیستاں، کہ جب سے عالم ارواح سے مرا ببریدان، تا مرا ببریدان، مجھے جب سے وہاں سے کاٹا گیا ہے، از نفیرم، میرے نالہ اور فریاد سے، مرد و زن نالیدان، تمام انسان مرد و عورت سب غمگین ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سچے درد مند ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے، یہاں پر مرد و زن سے مراد عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں، کہ جب ایک آدمی کی روح اندر سے اپنے اصل وطن کو یاد کر رہی ہوتی ہے، عالم ارواح کو، تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی سچی طبیعت والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ضرور اس سے اثر لیتے ہیں، اور اسی اثر لینے کو
اور وہ خود بھی دردناک ہو جاتے ہیں جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کر کہ جن کی روح عالم ارواح اپنے اصل مرکز کی طرف متوجہ ہے اور اصل مرکز کو یاد کر رہی ہے جہاں سے آئی ہے، تو اس اللہ والے کے پاس جو لوگ آتے ہیں اچھے لوگ، وہ اس سے ضرور اثر لیتے ہیں، اور وہی لوگ یہاں اس شعر میں مراد ہیں کہ از نفیرم مرد و زن نالیدہ ان، میرے نفیر سے یعنی میرے نالے سے مرد و عورت سب رو رہے ہیں، یعنی اچھے لوگ تو سب میری اس حالت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اللہ والوں سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وہ اس اللہ والے کو بالکل فریبی یا ریاکار سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس کو جواب دیتے ہوئے اس اگلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والوں کی اس درد مند طبیعت اور درد مند دل سے متاثر نہیں ہوتے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے تیسرے شعر میں۔ یہ بانسری ہی کہہ رہی ہے، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ بانسری کہتی ہے سینہ خواہم، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں، شرح شرح از فراق، جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو کسی کی جدائی میں، یعنی جس کو کسی محبوب سے جدائی ہوئی ہو اور جدائی میں اس کے سینے پر چوٹ لگی ہو، اس کے دل میں چوٹ لگی ہو اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو، وہی میری غم اور میرے نالہ اور فریاد اور میری آہ و فریاد کو سمجھ سکتا ہے۔ تو میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں اپنے درد عشق کی تفصیل اس کو سناؤں۔ تو اس لیے بانسری کہتی ہے کہ میری جو درد و غم کی حالت ہے یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، جو شخص اللہ والوں کا منکر ہے اس کو اللہ والوں کے درد و غم کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں، جو واقعی اچھے لوگ ہیں وہ اللہ والوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان کو اللہ والوں کے درد و غم کا اشتیاق ہو جاتا ہے اور اللہ والوں کے درد و غم کا احساس ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر بھی وہ درد و غم کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ہر کسے کو درماند از ہر کسے کو دور ماند از وصل خویش، ہر کسے کو دور ماند از وصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش۔ بانسری کہتی ہے کہ ہر کسے، ہر وہ شخص کہ جو اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو اپنے اصل وطن سے دور کہیں چلا جاتا ہے، باز جوید روزگار وصل خویش، وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے، یعنی پھر وہ چاہتا ہے کہ میں واپس اپنے وطن کو پہنچوں، اسے وطن کی یاد ضرور ستاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو بانسری ہے یعنی ہماری روح، وہ اپنے اصل وطن کو یاد کر رہی ہے اور اس کو وطن کی یاد ستا رہی ہے، اور وہ جو ہے اس کو یاد کر کر کے نالہ اور آہ اور غمگین آواز نکال رہی ہے۔ آگے بھی جو 3 شعر ہیں وہ بانسری ہی کی طرف سے ہیں، اور بانسری ہی گویا کلام کر رہی ہے، اور بانسری سے مراد ہماری روح ہے۔ بانسری کہتی ہے من بہر جمعیت نالا شدم، من بہر جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالان و بدحالا شدم، ہر کسی از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من، سر من از نالہ من دور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست۔ ان 3 شعروں میں بانسری یہ بات بیان کر رہی ہے، یعنی بانسری سے مراد ہماری روح یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو
میرے اندر جو درد اور غم ہے، اور ہماری روح سے مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی ان کے دل میں درد اور غم پیدا ہو جائے. یہ جو ہماری روحیں ہیں چونکہ عالم ارواح سے آئی ہیں، اس لیے ہماری روحوں پر جب جسم کی حالت غالب آ جاتی ہے کہ جسم میں خواہشات ہیں اور جسم کے اندر شہوات ہیں، جسم کے اندر غصہ ہے، جسم کے اندر یہ اندھیری صفات ہیں، جب یہ غالب آ جاتی ہیں تو روح جو ہے پھر اس کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات اس روح کو اپنے اصل وطن کی طرف کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے اور جذب پیدا ہوتا ہے. اور وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ اس طرح پیدا ہوتا ہے روح کو عالم ارواح کی طرف اور اپنے اصل وطن کی طرف کھنچاؤ کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کامل کی، اللہ والے کی صحبت سے عالم ارواح کی طرف اور اصل اپنے وطن کی طرف کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے. یا بعض اوقات عشق والوں کی کتابیں پڑھ کر اور ان کے قصے پڑھ کر یہ اللہ کے دفتر، اللہ کے دربار اور اپنے اصل وطن کی طرف روح کو کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری روح ہے جس کو تشبیہ دی بانسری سے، تو یہ عالم ارواح کی طرف اس کو کھنچاؤ پیدا ہو گیا، یعنی ایک طرح سے عالم ارواح کی طرف یہ مائل ہو گئی اور اپنے اصل وطن کو یاد کر رہی ہے. تو بانسری یہاں پر یہ کہہ رہی ہے، یعنی ہماری روح یا جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ اس کی روح عالم ارواح کی طرف کھنچاؤ محسوس کرے اور اللہ کی محبت اور عشق کی چاشنی اس کے اندر پیدا ہو، تو وہ روح یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو درد رکھتی ہوں، جو میں غم رکھتی ہوں، اس غم کو لے کر میں ہر مجمع میں گئی ہوں. یعنی میرے دل کا جو درد اور غم ہے وہ تو صرف میرے ہی دل کے اندر ہے، لیکن عام لوگوں کے جو مجمع ہوتے ہیں ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کہتی ہے کہ ہر مجمع میں گئی ہوں، لیکن کسی نے میرے دل کے غم کو سمجھا نہیں. ہاں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یا کوئی اور دوسرے لوگ ہیں، وہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے درد مندی کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی دنیاوی تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے یہ غمگین ہے. جیسے کہ عام لوگ دنیاوی تکلیفوں سے غمگین ہو جاتے ہیں، کسی کی جو ہے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ہاں کوئی تکلیف ہے، یا کوئی فقر و فاقت سے پریشان ہے، یا کوئی کسی بازاری عورت سے محبت میں لگا ہوا ہے تو وہ عورت جو ہے اس سے بے وفائی کر دے تو اس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی تکلیفیں لوگ سمجھتے ہیں کوئی ہوگی اور اسی میں یہ غمگین ہے. حالانکہ میرے دل کے اندر جو اصل غم ہے اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ غم کیا ہے کہ مجھے یہ ہے کہ مجھے اللہ کے قرب کی طلب ہے. جہاں سے میں آئی ہوں وہ اس مقام سے میں دور ہو گئی ہوں، تو مجھے اللہ کے قرب کی طلب ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ پاتا. تو وہ روح کہتی ہے کہ میرے اصل غم کو کوئی نہیں سمجھ پاتا، حالانکہ میرا جو غم ہے وہ میرے آہ و فریاد اور میرے نالے سے دور نہیں ہے. آہ و فریاد اور نالے سے مراد یہ ہے ہماری روح جو ہے، یعنی ہماری روح سے مراد ہم خود ہیں، کیونکہ ہم تو اس جسم کے اندر ہیں. جسم تو ایک طرح سے ایک سواری ہے اور ہم خود وہ روح ہیں جو اس سواری کے اوپر سوار ہیں. تو ہم جو اصل اپنے جسم کے اندر ہیں، ہم خود بعض اوقات اپنے غم کا یا اللہ کی محبت کا، اگر دل میں اللہ کی محبت کا کوئی چسکا لگا ہے، کوئی تیر لگا ہے، کوئی عشق جو ہے کسی کو اللہ سے ہوا ہے اور اس کی چاشنی اس نے محسوس کی ہے، تو وہ ضرور ضرور کبھی نہ کبھی اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جس میں اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی اس کے حالات سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور دیگر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہیں، جن سے اللہ راضی ہو. تو یہ جو ہے نمازیں پڑھنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے قرب کے کام کرنا یا زبان سے اظہار کرنا اللہ کی محبت کا، یہ ساری چیزیں یہی ہماری روح کی فریاد ہے، اور آہ و نالہ یہی ہے ہماری روح کا. یعنی یا تو زبان حال سے ہماری روح آہ و نالہ کر رہی ہے یا زبان قال سے. زبان حال سے یہ کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اور زبان قال سے
وہ کہ ہم زبان سے بھی اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ زبان حال یا زبان قال سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے کام کر رہے ہیں، یہی روح کی آہو ہے، فریاد ہے، یہی روح کا نالہ ہے۔ اور یہ نالہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ روح کے اندر کوئی چوٹ ہے جو اس کو عالم ارواح کی طرف کھینچ رہی ہے، اس کو اصل وطن یاد دلا رہی ہے۔ اس لیے یہ روح جو ہے کہتی ہے من بہر جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالان بدحالا شدم، میں ہر مجمع میں روئی، یعنی اپنے غم کا اظہار میں نے ہر مجمع میں کیا، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہی، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ بھی رہی اور برے لوگوں کے ساتھ بھی رہی۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من، ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا، یعنی اس نے میرے ساتھ ہمدردی کی، یار یہ غمگین آدمی ہے، چلو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دو، تو اس نے ہمدردی تو کی، لیکن وَازْدَرُونِ مَن نَجُسْتَ اسرار من، اور میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہیں کی کہ اصل مجھے غم کیا ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں کا غم نہیں ہے، اصل غم اللہ کے قرب کی طلب ہے، جس جگہ سے آئی ہوں اس جگہ جانے کی طلب ہے، اس جگہ کی طرف مائل ہونے کی طلب ہے، اور اس جگہ سے میں تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں۔